ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک بادشاہ تھا۔ ایک دن بادشاہ کا بہترین گھوڑا استبل سے بھاگ گیا۔ بادشاہ نے سپاہیوں کو گھوڑا تلاش کرنے کا حکم دیا۔ سپاہی گھوڑے کو تلاش کرتے کرتے جنگل میں پہنچ گئے۔ وہاں ایک شخص نماز پڑھ رہا تھا، لیکن سپاہیوں کو معلوم نہ ہو سکا کہ وہ نماز پڑھ رہا ہے۔ انہوں نے اس سے پوچھا کہ تم نے یہاں جنگل میں کوئی گھوڑا دیکھا ہے؟ جواب نہیں ملا۔ انہوں نے کچھ دیر بعد رک کر پھر سوال کیا۔ دوسری جانب سے مکمل خاموشی تھی۔ سپاہیوں نے جھنجھلا کر تیسری مرتبہ پھر پوچھنے کا ارادہ کیا ہی تھا کہ اس شخص نے دائیں جانب سلام پھیر لیا۔ سپاہی یہ سمجھے ہمیں اشارے سے بتا رہا ہے کہ اس جانب دیکھ لو۔ وہ دائیں جانب گئے تو گھوڑا مل گیا۔ سپاہی خوش ہو گئے اور انہوں نے اپنی طرف سے اندازہ لگایا کہ یہ شخص کوئی پہنچا ہوا بزرگ ہے، جس نے بغیر دیکھے مراقبہ کر کے ہمیں بتایا کہ گھوڑا جنگل میں دائیں جانب گیا ہے۔ کچھ عرصہ مزید گزرا۔ بادشاہ کے سونے کے برتن محل سے چوری ہونا شروع ہو گئے۔ بادشاہ نے پھر سپاہیوں کی دوڑ لگوائی کہ برتن تلاش کر کے لائیں۔ اگر ناکامی ہوئی تو سخت سزا ملے گی۔ سپاہی پریشان تھے۔ اچانک ایک سپاہی کو جنگل والا آدمی یاد آ گیا، جس نے گھوڑا ڈھونڈنے میں مدد کی تھی۔ اس نے بادشاہ کو اس شخص سے متعلق بتایا کہ وہ کوئی بہت بڑا ولی ہے۔ اس نے گھوڑے سے متعلق بھی ہماری رہنمائی کی تھی۔ اگر وہ چاہیں تو آپ کے برتن بھی ڈھونڈ کر دے سکتا ہے۔ بادشاہ نے اسے پیش کرنے کا حکم دیا۔ سپاہی اسے دربار میں لے آئے۔ بادشاہ نے برتنوں کی چوری سے متعلق بتایا اور اسے حکم دیا کہ وہ برتنوں سے متعلق بھی بتائے کہ برتن کون چوری کر رہا ہے۔ اس نے بڑا کہا بادشاہ سے کہ حضور، آپ کے سپاہیوں کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے۔ میں کوئی ولی نہیں ہوں، ایک عام سا آدمی ہوں۔ سپاہیوں نے اصرار کیا کہ نہیں جناب، یہ اپنی ولایت چھپا رہا ہے۔ اس نے جنگل میں ہماری مدد کی تھی۔ بادشاہ تو پھر بادشاہ ہوتا ہے۔ اس نے اسے وارننگ دے دی کہ اگر کل صبح تک تم نے برتنوں کی چوری سے متعلق نہ بتایا تو تمہارا سر قلم۔